اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے مریخ کا برج حمل میں قیام۔ یہ 11 مئی تا 20 جون رہے گا۔ اس دوران 12 برجوں میں کیا ریولیشن لائے گا یہ مریخ کا برج حمل میں قیام، کیونکہ مریخ کا اصل مقام برج حمل ہے، یہاں اسے بہت اچھی اور طاقتور پوزیشن حاصل ہوتی ہے۔ تو 12 برجوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کس خانے میں فائدہ کس خانے میں نقصان ہوگا، تو ہم 12 برجوں کی سیر طلب نوٹ آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ برج حمل کے خانہ نمبر 1 شخصیت حیثیت اجاگر ہوگی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے نظر آئیں گے، آپ کی سواری چوری ہو سکتی ہے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت نقصان دے گی، خاندان میں فسادات سر اٹھائیں گے، آپ کا کاروبار زبردست ترقی میں رہے گا، آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت مشہور ہوں گے، کاروبار نیا شروع کریں یا جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں تو آپ کا بہت اچھا رہے گا۔ چلیے چلتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والے آپ کے خفیہ دشمن آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے، امیگریشن کے مسائل الجھیں گے، بیرون ملک سے بدریہ سازش وطن واپس آ سکتے ہو، اخراجات بڑھ جائیں گے، مالی کے کیس ری اوپن ہوں گے اور بدنامی کا باعث بن جائیں گے، سایہ جادو کے اثرات بھی آپ پر آ سکتے ہیں، بیمار ہیں تو شفا ملے گی، دشمنوں پر آپ کو فتح حاصل ہوگی، سازشیں بھلے وہ کریں لیکن آپ کو پھر بھی فتح حاصل ہوگی، حکام بالا افسران بالا آپ کا ساتھ دیں گے، کام اور دفتر کی جگہ آپ کی پذیرائی ہوگی، آپ کی سرکاری نوکری مل سکتی ہے اور آپ سرکاری نوکری میں تبادلہ یا ترقی پا سکتے ہیں، دولت حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ نے محنت کی، اور بیرون ملک بھی آپ جا سکتے ہیں، مذہب میں بھی دلچسپی ہوگی، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ثور برج والوں کو مریخ کے ٹرانزٹ سے جو برج حمل میں رہے گا 11 مئی تا 20 جون، جوزہ برج والوں کے دوست و احباب ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے، زچہ بچہ میں احتیاط کریں، قسمت اچھی ہو سکتی ہے، اگر آپ نے اپنے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کیا تو آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے لیکن خبردار بے گناہ قید ہو سکتے ہو اس کی وجہ سے، اور آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہو، آپ کے ساتھ کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، قرضہ کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی جوزہ برج والوں کے لیے، اور آپ اندرون ملک سفر کریں گے تو کامیاب ہیں، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کے حادثے کا چانس نہیں ہے۔ سرطان، چلیے چلتے ہیں سرطان برج والوں۔ سرطان برج والوں 11 مئی تا 20 جون 2026 مریخ برج حمل میں رہے گا، تو سرطان برج والوں کا کاروبار زبردست رہے گا، کاروبار میں سرمایہ لگاؤ، نیا کاروبار کرو، جاری کاروبار میں سرمایہ لگاؤ یا کاروباری فیصلے کرو تو بہت اچھا ہے، آپ کو اپنے کاروبار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہو اور ایک ملک سے دوسرے ملک بھی کاروبار لے کر جا سکتے ہو، لیکن خبردار آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت، پلاٹ مکان، یہ آپ کے لیے بہت برا ہے، کوئی نئی فیکٹری بٹھا بھانا یہ کھڑا کیا تو یہ بہت برا ہے اور آپ کی سواری بھی تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں اگر قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کیا تو پھر اچھا رہے گا، ورنہ لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، شراکتی کاروبار میں بھی بالکل سیم پوزیشن ایسے رہے گی، آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، کاروباری فوائد رک جائیں گے، اس لیے آپ اس دوران بہت احتیاط کریں دوستوں کے درمیان، کیونکہ آپ کے کھاؤ پکاؤ دوست آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں اسد برج کی طرف۔ بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہوں گی، ماں کی صحت درست ہوگی، اعلیٰ تعلیم مقابلے کا امتحان دینے والے کامیاب ہیں، بول کر کمانے والے، یوٹیوب اور نیٹ سے کمانے والے بڑا پیسہ کمائیں گے، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی ساتھ دیں گے، اندرون ملک حادثہ کا خطرہ نہیں ہوگا، بیماری میں شفا ملے گی، افسران بالا حکام بالا آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے من پسند سرکاری نوکری تبادلہ ترقی ہو سکتی ہے، خفیہ دشمن آپ کے پیچھے ہیں آپ کے اس ترقی کی وجہ سے اسد برج والوں، تو ان کا احتیاط کریں، وہ اخراجات بڑھا سکتے ہیں، سایہ جادو بھی آپ پر کر سکتے ہیں، کوئی ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر آپ کو ترقی اور تنزلی کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ تو سنبلہ برج والوں،
चलते हैं सुमला बुर्ज वाले। मरीख का ये इंतकाल जो कि 11 मई 20 जून हो रहा है बुर्ज हम्मल में, सुमला बुर्ज वालों आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हो, माली धोखा हो सकता है, कर्जा की वसूली अदायगी बड़ी मुश्किल होगी और आप बेगुनाह कैद भी हो सकते हो। विरासत की जायदाद के मामला आपके हक में नहीं रहेंगे। दौलत ज़राए आमदनी ये गुजारे लायक रहेंगे। अगर आपने एहतियात किया तो फ़ायदा वरना नुकसान है। जच्चा बच्चा को कोई ख़तरा नहीं होगा, बे औलाद को औलाद होगी, किस्मत बुलंद होगी। इस दौरान आपको कोई मुफ्त दौलत मिल सकती है। प्राइज मॉन लॉटरी में तो आपका पक्का इनाम निकल सकता है। औलाद के जुमला मसाइल हल होंगे, दोस्त अहबाब साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। कारोबारी फ़वाइद आपको वो मिलेंगे जो आपने ले रखा होगा पहले बेचने के लिए। तो चलिए चलते हैं मीज़ान बुर्ज की तरफ। मीज़ान बुर्ज वालों 11 मई 20 जून 2026 मरीख रहेगा बुर्ज हम्मल में। तो आप मीज़ान बुर्ज वालों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा आ सकता है, शराकती कारोबार में लड़ाई झगड़ा आ सकता है। जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं और रुक जाएंगी, निकाह मंगनी पर जो है ना बंदिश आ सकती है। मीज़ान बुर्ज वालों आपकी शख्सियत हैसियत गुजारे लायक रहेगी। नापसंदीदा लोगों नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं तो बेहतर है और मजहबी सियासी गुफ्तगू ना करें। आपका कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, कारोबार में फ़वाइद हैं। नया कारोबार करो या जारी कारोबार में सरमाया लगाओ, बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ख़ानदान में फसादात सर उठाएंगे, झगड़े होंगे। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। तो चलिए चलते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। बुर्ज अकरब वालों दुश्मनों पर आपको फतह होगी, बीमार हैं तो शफा मिलेगी। अफसरान बाला हकाम बाला आपका साथ देते हुए नजर आते हैं और आपको सरकारी नौकरी में तबादला तरक्की भी मिलती हुई नजर आती है। खुफिया दुश्मन खबरदार अकरब बुर्ज वालों आपके पीछे लगे, कहीं आपको मार न डालें, बहुत एहतियात करो क्योंकि दुश्मन आस्तीन के संग है, तो इसलिए बहुत एहतियात करो। इसके अलावा साजिशें आपके खिलाफ होंगी, केस मुकदमात में घिर सकते हो, इमिग्रेशन के मसाइल खड़े होंगे, बैरून मुल्क से वतन वापस आ सकते हो, अखराजात बढ़ सकते हैं, साया जादू के असरात आपके पेट पर और ENT पर आ सकते हैं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी है। अजीज रिश्तेदार ससुरालदार बहन भाई साथ देंगे, हादसे का खतरा नहीं है। ज़िंदगी मौत इंश्योरेंस क्लेम मुकदमात एहतियात किया तो आपके हक में हैं, अगर एहतियात ना किया तो आपके खिलाफ जाएंगे। कर्जे में डूब सकते हो, माली धोखा हो सकता है, बहुत एहतियात करें। तो चलिए चलते हैं कौस बुर्ज वाले। कौस बुर्ज वालों के औलाद के जुमला मसाइल हल होंगे। बे औलाद कौस वालों को औलाद होगी, इनकी किस्मत बुलंद रहेगी, मुफ्त दौलत मिल सकती है। इसके अलावा बैरून मुल्क जाने के रास्ते इनके लिए खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मजहब में दिलचस्पी होगी, आला तालीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले कौस कामयाब हैं। तो इसके अलावा कौस बुर्ज वालों आपकी ज़राए आमदनी दरमियान रहेंगी, एहतियात किया तो फ़ायदा नहीं तो नुकसान आप उठा सकते हैं। दौलत साथ लेकर ना चलें, ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हो, केस मुकदमात आ सकते हैं, आपकी रकम डूब सकती है, माली धोखा हो सकता है, तो बहुत एहतियात करो इसमें। ये ट्रांजिट है 11 मई 20 जून मरीख रहेगा बुर्ज हम्मल में, यानी अपने घर में रहेगा। जद्दी बुर्ज वालों चलिए चलते हैं जद्दी बुर्ज में। जद्दी बुर्ज वालों मरीख का ये ट्रांजिट जो कि 11 मई 20 जून बुर्ज हम्मल में रहेगा मरीख मरास, तो आपका ख़ानदान जायदाद सवारी ज़राअत मकान प्लाट के मसाइल खड़े होंगे। तो इस दौरान इन चीज़ों की खरीदारी बहुत बुरी है, ख़ानदानी फसादात सर उठाएंगे। कारोबार में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक तरफ नुकसान एक तरफ फ़ायदा। कारोबारी फैसले ठोक कर करें, जो नया कारोबार करो, जारी कारोबार में सरमाया लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर लोग रहेगी, लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नापसंदीदा जगहों नापसंदीदा लोगों से ना मिलो और सियासी मजहबी गुफ्तगू से दूर ही रहो। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करो। शराकती कारोबार में भी ऐसे लड़ाई झगड़ा आ सकता है, कौल फैल तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करो। तो चलिए चलते हैं दिल्लू बुर्ज वालों पर। दिल्लू बुर्ज वालों 11 मई 20 जून 2026 मरीख रहेगा बुर्ज हम्मल में, तो आपके अंदरून मुल्क सफ़र कामयाब हैं। अजीज रिश्तेदार ससुरालदार बहन भाई
ساتھ دیں گے اور آپ کے حادثے کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے بیمار ہیں تو شفا ملے گی، افسران بالا حکام بالا آپ کا ساتھ دیں گے، کام کی جگہ اور دفتر آپ کی عزت کریں گے، آپ کی ملازمت سرکاری مل سکتی ہے، سرکاری ملازمت میں ترقی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیمار ہیں تو آپ کو شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہوں گے، ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج حوت کی طرف۔ آپ کی ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے، دولت کی آمد ہی آمد ہے، لیکن زندگی پر موت کے بعد منڈلا سکتے ہیں۔ جب دولت کی آمد ہے تو کوئی آپ کو ڈاکہ لگا سکتا ہے، چوری لگا سکتا ہے، تو اس لیے دولت ساتھ لے کر نہ چلیں۔ مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، کسی پر مالی اعتبار نہ کریں، بے گناہ قید ہو سکتے ہو، کیس مقدمہ آ سکتا ہے، سازش ہو سکتی ہے، وراثت کی جائیداد کے مقدمات آپ کے خلاف ہوں گے۔ زچہ بچہ ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، حمل دہ ہو سکتا ہے، جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی شادی، یہ جو ہے نا مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہت احتیاط کرو، اس کے قول فعل تقریر میں۔ پرائز بونڈ لاٹری میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ 12 برج تھے جن کی ہم نے آپ کو پریڈکشن دی۔ یہ مریخ برج حمل میں رہے گا 11 مئی تا 20 جون، تو یہ ایک مہینہ کوئی دن بنتے ہیں۔ یہ آپ نے اس طرح اس کا احتیاط کرنا ہے۔ مجموعی طور پر برج حمل اسد کوس پر اچھے اثرات ہوں گے۔ جوزہ میدان دلو ذہنی تیزی ہوگی، رابطوں میں اضافہ ہوگا، مگر غصے کی وجہ سے ان کو نقصان آ سکتا ہے۔ سور سملہ جلدی مالی کمزوری، گھریلو حالات اور مالی حالات ان کے کمزور رہیں گے۔ یہ مجموعی طور پر اثر ہے۔ اب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل یہ ہے کہ منگل والے دن یا قابض 903 بار پڑھو، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک منگل 2318 بار پڑھو، پھر ہر منگل 14 بار پڑھو، جب تک یہ اپنا 11 مئی تا 20 جون جتنے منگل آتے ہیں۔ اور صدقہ گوشت کا دو، چاہے اتنی چھوٹی سی بوٹی کسی چونٹی کو ڈال دو۔ اگر آپ کی یاستی نہ ہو تو کوئی سرخ رنگ کی کوئی چیز بھی صدقہ کر سکتے ہو، کسی کو شربت پلا سکتے ہو، کسی کو مثلا ٹماٹر لے کر دے سکتے ہو، تو یہ صدقہ آپ کے لیے جڑے گا۔ تو آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، یا اللہ مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو یہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، یا جیسا کہ یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، یہ جو دعا سن رہے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی جائز دلی مرادیں پوری فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ آپ تو مالک کل ہیں، کون فیکون کے مالک ہیں، جو پیار کرتے ہیں یا اللہ ان کو ملا دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔